ویسے آپ ذاتی طور پہ آپ دنیا میں ٹریول بھی کیے ہوئے ہیں، آپ ملائیشیا بھی رہے ہوئے ہیں، ذاتی طور پہ آپ جانتے ہیں ملائیشیا بھی یہ کام ختم نہیں کر سکا. نہیں یہ انٹرنیشنل جو مارکیٹ اکانومی ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام، یہ ربا اور سود ختم ہو جانے نہیں سے یہ چل نہیں پڑے گا سلسلہ؟ اعزاز بھائی دیکھیں، ہمیں بھی پہلے جو ہے بہت ساری معلومات نہیں تھیں، چیزیں نہیں تھیں. یہ جواز نہیں ہے، یہ جواب بھی نہیں اور جواز بھی ٹھیک. نہیں ہے. اگر تو ہم نے کلمہ نہیں پڑھا ہے نا تو ہم پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا. اگر میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے نا بالکل ٹھیک. تو اس کے اندر ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ کیونکہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ کوئی الگ سی کسی مولانا صاحب کی لکھی ہوئی کتاب کی بات نہیں کہہ رہا. اللہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. نہیں لیکن آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو بینکس ہیں، جو ہماری وزارت خزانہ ہے، وہ تو یہ آرگیومنٹ کرتی ہے کہ آپ دنیا میں چل نہیں سکیں گے اگر ایسا ہو. نہ چلیں، ہاں. میں کہتا ہوں نہ چلیں. میں آ رہا ہوں اس والی بات ہے. یہ تو ہم کیا اچھا، میں آپ کو چونکہ اس میں بہت زیادہ کوٹیشن نہیں کرنا چاہ رہا تھا، ورنہ میں نے مجھے اس کی اس وقت نا آپ میں نے ریسرچ کیا. تو اگر آپ کے اوپر ٹائم ہے تو میں تھوڑا سا اس کے اوپر بولوں، بہت تھوڑا سا چونکہ آپ نے نکالی، میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں. دیکھیے اس کے اندر ایک تو اللہ نے کہا کہ جو ہے وہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ والی بات کی کہ اگر یہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگے، اور پھر یہ کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو جاری کرتا ہے. بالکل. جب رب کہہ رہا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے تو what does it mean؟ رب کہہ رہا ہے کہ آپ کی اکانومی سود پر ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی اکانومی کو وہ مٹائے گا. تو اگر ہمیں ذرا سا بھی اگر یہ خیال ہے، فرض کریں دنیا میں رب کہہ رہا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ٹوٹ کر نہیں گرتا، یہ تو ہمارا ایمان ہے نا. تو یہ والی آرگومنٹ ہو نہیں سکتی. اس کے اوپر الگ بات ہے کہ جو لوگ اس کے اوپر دنیا میں بحث کر کے جائیں گے نا، اس کے اوپر آگے قرآن کہہ رہا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ وہ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے اس کو شیطان نے چھو کر اس کو بدحواس کر دیا ہو. یہ والی آرگومنٹ ہے نا کہ بھئی جو اپنا دماغ لگا کے. تو میں اس کے اوپر میں نے بہت ساری معلومات نہیں ریسرچ کی. پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی گناہوں کے اوپر جو اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اس میں سے سب سے زیادہ بڑی ناراضگی جو اس کے اوپر آ جاتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں شریعت کورٹ نے بہت لاجیکل فیصلہ کیا. انہوں نے کہا دیکھیں آپ اس کو ایک دن میں ختم نہ کریں، ہم اس کو 5 سال کا انہوں نے پورا فریم ورک بنا کر دیا ہے کہ پہلے مہینے میں آپ کیا کریں، 6 مہینوں میں آپ کیا کریں، 2 سالوں میں آپ کیا کریں، اور 5 سالوں میں. اعزاز بھائی مجھے اور آپ کو جو بات سمجھ میں نہیں بھی آئے نا، کچھ چیزوں کے اوپر ہمیں جو ہے رب کی بات ماننی ہے، اس کے اوپر یہ جواز نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیں نا آج آپ نے سود پر کر کے ہم کون سا اچھا کیا کر رہے ہیں. ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہم اپنا دماغ لگا کر ہم ڈیپ ان سائڈ دی کوگمائر جو ہے وہ جاتے چلے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، میں اس پہ فرم ہوں بہت زیادہ کہ یہ کسی مولانا کی یا کسی مولوی کی کتاب کی بات نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے ہم جنگ نہیں لڑ سکتے.